شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے اور بڑا سینسٹیو ہے، اور یہ ٹاپک ہے کچھ اس طرح سے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ کیونکہ اب اس دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں، لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے کہ میرا کوئی ایمان نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں میں خدا کو نہیں مانتا، اور تیسرے کہتے ہیں میں خود کو مانتا ہوں، اور کرسچن کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو مانتے ہیں کیونکہ اسی سے ہم نے خدا کو جانا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خدا کے قریب ہیں، چہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہیں جنہوں نے خدا کو متعارف کروایا ہے، اور ہندو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا رہتا ہے، ہر چیز میں بھگوان ہے، پرندوں میں، چرندوں میں، درختوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، ہر چیز میں خدا ہے۔ تو آج میں تھوڑا سا اس پر دھیان دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو ہمیں سمندر کی گہرائیوں سے موتی ملتے ہیں۔ ان گہرائیوں میں بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں، بڑا ذخیرہ ہے۔ تو اسی طرح سے تعلیم کا سمندر بہت گہرا ہے، آج تک کسی نے اس کی حد نہیں پائی۔ جس طرح سے کسی نے روشنی کی حد نہیں پائی، کوئی نہ کوئی فارمولہ بدلتا رہتا ہے، اسی طرح سے کائنات میں جو کچھ ہے، کہکشائیں، اور جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو کچھ نہیں دکھائی دیتا وہ بھی، اور اگر آپ ایک کہکشاں کو دیکھیں، ایک گلیکسی کو دیکھیں، تو اس میں کروڑہا سیارے ہیں۔ اجرام فلک سیاروں سے بھرا پڑا ہے، ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، فلکیات ہے، اور ان کا اثر انسان پر ہے، اور پھر ان کی خوبصورتی ہے، ان کی روشنیاں فرق ہیں، رنگ برنگے ہیں یہ۔ تو یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ کوئی اس کو کہتا ہے خدا، کوئی کہتا ہے بھگوان، کوئی کہتا ہے اللہ، کوئی کہتا ہے اخناتون، کوئی کہتا ہے نا اخناتون۔ میں اگر اس طرف جاؤں تو جو یونانیوں کی ٹرمز ہیں، مت ہے، وہ فرق ہے، مسلمانوں کی فرق ہے، یہودیوں کی فرق ہے، مسیحیوں کی فرق ہے، ہندوؤں کی فرق ہے، جو بدھ مت ہیں ان کی فرق ہے، جو نہیں مانتے ان کے بھی بڑے سارے آرگومنٹ ہیں، جو کہتے ہیں میں خود کو مانتا ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ، ان کی ایک اپنی بات ہے۔ لیکن آپ اس پر دھیان دیں اور اس کے نوٹس بنا لیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر کی روشنی بڑی واضح ہو جائے گی، آپ کی اینک کے شیشے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ آئیے ایک مثال سے شروع کرتا ہوں کہ ٹیچر کو لفظی طور پر نہیں، اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک باپ ہوتا ہے یا ایک ماں ہوتی ہے، لیکن ماں نہیں ہوتی، ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو آیا ہے، دودھ پلانے والی ہے، کپڑے بدلتی ہے،
چائلڈ کیئر سینٹر میں کام کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ بھی ماں کی تشبیہ ہے، وہ ماں نہیں ہے۔ اور ایک ہے جو ساتھ سلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، نیپی بدلتی ہے، دوائی دیتی ہے، خوراک دیتی ہے، لیکن وہ بھی ماں نہیں ہوتی۔ ایک ہے جو بڑی لاڈ کرتی ہے، بڑے نخرے اٹھاتی ہے اور ہر طرح سے تربیت کرتی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اتنا شارپ بنا دیتی ہے کہ وہ سکولنگ بھی کرتی ہے، معاشرتی اعمال جو ہے وہ بھی سکھاتی ہے، اور تمام عمل و اعمال میں وہ پیش رہتی ہے، لیکن وہ بھی ماں نہیں ہوتی۔ بورڈنگ میں ہوتی ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کئی طرح سے اس کے نام بدلتے جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں ہوتی۔ ماں کون ہے؟ ماں دراصل وہ ہے جس نے اپنے اندر رکھ کے آپ کو آکسیجن دیا ہے، اپنا خون دیا ہے، اپنی خوراک میں سے جو اصلی چیز ہے، مکمل، جس میں سارے منرلز ہیں، جس میں سب کچھ ہے، 9 مہینے وہ آپ کو دیتی رہی، اپنے سانس دیتی رہی، اور 9 مہینوں کے بعد اس نے آپ کو اپنی دردوں کے ساتھ، ایسی درد جس کا بائبل ذکر کرتی ہے، پالوس کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں جننے کے سے درد لگے۔ یہ جو پینز ہیں، یہ جو وینز ہیں، یہ جو دردیں ہیں، جسے درد ذہ کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ماں دے سکتی ہے۔ وہ ماں جو بھلے جانور کی ہو یا انسان کی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں کبھی خوبصورت نہیں ہوتی، ماں کبھی جوان نہیں ہوتی، ماں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں جوان، خوبصورت، سمارٹ، یہ ساری باہر کی باتیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے ہوتی، یہ ماں کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو زندگی دیتی ہے، جس میں سے زندگی نکلتی ہے، جو زندگی کا منبع ہے۔ وہ خود بھلے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کے بڑے بڑے بال نہیں، بڑی خوبصورت نہیں، بڑی طاقت نہیں، بڑا قد نہیں، لیکن وہ ایک زندگی دینے والی ہے۔ اب آ جائیے اسی بات کو میں اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں کہ پھر جو بچے وہ پیدا کر چکتی ہے، وہ بچے اس کو کہتے ہیں ماں۔ اور وہ بچے کئی ہیں جو اس کو سمجھتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے، کئی ہیں جو کہنا نہیں مانتے، کئی ہیں جو پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں اس کے ذریعہ سے دنیا میں آیا ہوں، یا یہ میری زندگی کا راہ ہے جس سے میں نے آنکھ کھولی ہے، زندگی دینے والی یہی ہے۔ اور ایک ہے جو اس کے پاؤں دباتا ہے، اس کے پاؤں دھوتا ہے، اس کے لیے کھانا مہیا کرتا ہے، اس کے لیے شیلٹر مہیا کرتا ہے۔ وہ جیسی بھی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تھکی ہوئی ہے، کس طرح سے بھی وہ چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ماں ہی سب کچھ ہے۔
اسی طرح سے جو لوگ مانتے ہیں کہ ایک ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ایک ہے جو ہر ایک معمولی سے معمولی جو پانی میں پونگ پھرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ زی جان ہے، اس کے اندر کچھ ہلتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میرے خدا کی ایک خاص تخلیق ہے۔ اور پھر وہی بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے جانوروں کو، ہر ایک کو فرق نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا ڈیزائن، اس کا نمونہ، اس کی کارکردگی، اس کی اہمیت، کہ کوئی کرین کی طرح کام کر رہا ہے، کوئی پروٹیکشن کی طور پہ کام کر رہا ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، ہر ایک کا ایک رول ہے۔ کوئی بھی ایسا جانور نہیں اس دنیا میں جس کا کوئی رول نہیں، ہر کوئی کام پہ لگا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کسی چیز کو رکھ دو کچھ دن اور آپ بھول جاتے ہو، اور وہ خود بخود اسی کھانے کو جو ہم بڑے مزے سے کھاتے ہیں، اسی کھانے کو اس طرح سے وہ بدل جاتا ہے ایک دم کہ اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیڑے اسی کھانے کو ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، آہستہ آہستہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بنانے والا بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اور پھر اسی کو استعمال نہ کرنے والے کی بے احتیاطی یا اگنورنس، لاپرواہی اس کو مٹا دیتی ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور نچوڑ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، اگر کوئی خدا کو سمجھ نہیں پاتا، جیسے یرمیہ نبی کہتا ہے کہ اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور مجھے سمجھتا ہے، کیونکہ خدا کو جاننا اور خدا کو سمجھنا یہ دو بڑے رول ہیں، یہ دو بڑے بھید ہیں، یہ دو بڑے کردار ہیں، اور کردار وہی ادا کرتا ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے، جو اس کی ویلیو کو سمجھتا ہے، اس کی آواز کی جو ایک طرح سے لیر ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو کہاں پہ رکنا ہے، پھر اس کی سکیلنگ کرتا ہے، اس کی لہر بن جاتی ہے، کسی جگہ پہ اپ ہے، کسی جگہ پہ ڈاؤن ہے، تو اس کے بعد پھر وہ کسی کے کان میں محبت یا غصہ یا چڑچڑاپن، ڈپریشن، خوف، بے یقینی، بے رحمی، بے حسی وہ ہو جاتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات پر دھیان دیں کہ یہ سب کچھ جو کنٹرول کرنے والا ہے، ہم اسے کیا کہیں؟ جو کوئی ان باتوں پر دھیان دے گا، مشاہدہ کرے گا، مشاہدے کی بہت ساری سٹیجز ہیں، آنکھوں سے، گروپ میں، اینک پہ، حادثہ سے، دوربین سے، خوردبین سے، لیبارٹری میں، سمیل سے، یہ تمام طرح سے مشاہدہ وقوع میں ہوتے ہیں، اور جب مشاہدہ ہو چکتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ فلاں چیز ہے۔ جیسے ڈی این اے کی بات ہے، اس کا مشاہدہ کریں تو یہاں تک تحقیق نے ثابت کر دیا ہے، مشاہدے نے، تشخیص نے ثابت کر دیا ہے
کہ ایک ڈی این اے کے سیل میں گوگل کا سارا ڈیٹا آ سکتا ہے، بلکہ پھر بھی سپیس ہوتی ہے۔ لیکن کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے۔ ابلیس کا سارا فوکس، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، وہ بھی ہے کہ کس نے اس کو ابلیس کہا۔ جو سمجھ گیا ہے اس نے اس کو ابلیس کہا، اور اس کا سارا فوکس ہے کہ ڈی این اے کو خراب کر دے، جانوروں کے ڈی این اے کو بھی، انسانوں کے ڈی این اے کو بھی، اور جو درخت ہیں ان کے ڈی این اے کو بھی، تاکہ فروٹ خراب ہو جائے، پرندے خراب ہو جائیں، ان کی عادات خراب ہو جائیں۔ ورنہ آپ اس بات پر دھیان دے کر گہرائی میں جا کر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے یہ چھوٹا سا آئٹم جو ہے اتنی بڑی پاور رکھتا ہے کہ اس چھوٹے سے آئٹم میں، جس کو ایوب نبی کہتا ہے کہ میں تو ایک جراثیم ہوں، میں تو کیڑا ہوں، میں کیا ہوں، میری تو حقیقت ہی کچھ نہیں، اسی میں ہم بائبل کے بہت سارے رنگوں میں دیکھتے ہیں کہ جو سب کچھ کو بنانے والا ہے وہ کہتا ہے میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے۔ وہ جو صحبت میں رہنا چاہتا ہے، وہ جو انسان کو ماں کی طرح کیئر کرتا ہے، جو سانس دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جو پروردگاری کرتا ہے، جو سارے سسٹم کو اس طرح سے اس نے فٹ کیا ہوا ہے کہ معمولی سا بھی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز میں کمی آ جائے تو انسان، جانور، درخت، پرند چرند، پھول، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ اس کو جلدی سیٹ کر لیں، سنبھال لیں تو ٹھیک، ورنہ موت ہو جاتی، ختم ہو جاتے۔ اسی ہستی کو جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ سنبھالنے والا ہے، اسی کے دم سے ہم سب کچھ ہیں، اور اسی کو پھر کہا جاتا ہے خدا۔ اب جو سمجھ گیا وہ اس کو نام دیتا ہے خدا، خداوند، اللہ، بھگوان، رب، یشوا، یہوہ، ادونائی، ایل شدائی، ایل ایلون، کیونکہ آپ ہیں جو اس کو بناتے ہیں۔ ماں کو اگر کوئی ماں نہ کہے، اس کا کوئی ہو نہ، تو اس کو کون ماں کہے گا؟ جو مانتا ہے وہی اس کو بناتا ہے، جو مانتے نہیں وہ اس کو بناتے بھی نہیں، وہ ان کا ہوتا بھی نہیں۔ ہم ہیں جو اس کے عابد ہیں، جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اس کے نام پر جھک جاتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کا نام سن کر آنکھیں جھکا دیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیار سے ڈر جاتے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ہم ہیں، ماننے والے ہیں جو اس کو خدا بناتے ہیں۔ ہم نے اسے خدا بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ جو مانتا نہیں اس کا وہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کہتا ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جس کو آپ بنا چکے ہیں، جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کو آپ سمجھ چکے ہیں، وہ ہے خدا جسے آپ نے بنایا ہے۔ اسے کسی طرح سے بھی کسی نے جلا نہیں بخشی، کسی نے دکھایا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں
جو اسے